یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کوئی حدیث سیاست کی حدیث نہیں ہے، قرآن کریم کی نص ہے، آیت قرآنی ہے. ذرا آگے پیچھے تردد، سوچ بچار آگے پیچھے کچھ ہو سکتا نہیں. فدیہ دے گا کون؟ فدیہ وہ بوڑھا آدمی کہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اب چانس نہیں ہے، صحت مند ہوگا. رب چاہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کہہ دیتے ہیں کہ گھر لے جائیں ان کی خدمت کریں. مہینے کے بعد وہی بندہ ڈاکٹر کو چیک کروا رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر پریشان ہوتا ہے، ٹھیک کیسے ہو گیا؟ وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام فطرتاً جب بڑھاپے کو پہنچ گیا، اور ایسا اگر بوڑھا ہے کہ گرمیوں میں رکھے تو تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں رکھے تو تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ گرمیوں میں نہ رکھے، سردیوں میں رکھ لے. نہیں سمجھ آئی؟ رمضان آ گیا گرمیوں میں، رمضان شریف کا مہینہ گرمیوں میں آ گیا. اب گرمی میں بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی، بڑی عمر والا آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ مرتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ گرمیوں میں روزہ نہیں رکھے گا، سردیوں میں رکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سردیوں میں رکھ لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک تو اسلام نے بات کی ہے. اور اگر اس سے آگے جاتے ہیں کہ بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بعض دفعہ خود ساختہ، خود بنائے ہوئے مریض بن جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اور آج کل تو حکیم طبیب ایسے ہیں ہی نہیں کہ جو یہ جان سکے. کوئی مائی کلال آپ نے دیکھا ہو تو دیکھو، میں نے بہرحال ابھی تک نہیں دیکھا کہ جو یہ جان سکے کہ روزہ اس بیماری کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، سفر کرو تو غنی ہو جاؤ گے. اب یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اب وہ حدیث تو حدیث ہے، اس کو تو نہیں نہ جھٹلایا جا سکتا، یا اس پہ تو تعویل نہیں کی جا سکتی، اس پر تو بحث نہیں کی جا سکتی. بس اللہ کے نبی نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو گئے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہی حق اور سچ ہے، ایسا ہی ہوگا، بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ پھر فدیہ دے گا. فدیہ کتنا ہے؟ فطرانہ، 2 ٹائم کا مسکین کو کھانا دینا اعلیٰ قسم کا. یوں کہہ دیں کہ 2.25 کلو آٹا اچھی قسم کا، جس کا ریٹ آج کل غالباً 170 ہے، جو اچھے والا ہے. عام ردی آٹا بھی بک رہا ہے، وہ آپ کو 150 کا بھی مل جائے گا، 40 کا بھی ملے گا. لیکن وہ چیز دیں نا رب کی راہ میں کہ جو اچھی ہو. 170 فطرانہ بھی نکلا ہے اس دفعہ. جس نے کڑک کے حساب سے دینا ہے، جس نے جو کے حساب سے دینا ہے تو پھر جو 4 کلو ہے 480. کھجور کے حساب سے دینا ہے تو 4 کلو ہے، حساب لگا 1600. باقی کشمش کے حساب سے جاتے ہیں تو پھر ایک 2800 ہے، اور 2 نمبر والی جو ہے وہ 2200 کی بنے گی. جو آپ دینا چاہیں. یہ اس لیے گزارش کر دی ہے کہ بیچ میں تکڑے لوگ بھی ہیں، ضروری ہے کہ وہ کڑک کی دیں اور وہ کشمش دیں نا، وہ کھجور دیں نا. فطرانہ جو دے گا ہمارے جیسا تو وہ کڑک کا دے گا، جو تکڑا آدمی ہے تو وہ تو کشمش کا دے گا. جو آپ زمزم مدینے سے منگوا کے یا مکے سے منگا کے روزہ افطار کرتا ہے، اب وہ بھی کڑک کا دے اور میرے جیسا مولوی بھی کڑک کا دے تو پھر فرق کیا ہوا؟ جو روزہ رکھتا ہے تو آب زمزم سے رکھتا ہے، بند کرتا ہے. روزہ کھولتا ہے تو آب زمزم سے کھولتا ہے. کیا جی؟ اسپیشل مکے سے منگوایا ہے. جو مکے سے روزہ کھولنے کے لیے آب زمزم منگوا سکتا ہے وہ تکڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے.
لہذا اس میں اور مولوی میں فرق ہوگا، عام معاملے بندے میں فرق ہوگا، لہذا اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دینا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ جو یہ امید ہٹا دے کہ اب ایسی بیماری لگ گئی ہے یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، دن بہ دن بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تو اب وہ ایک روزے کا فدیہ 170 دے گا، فطرانہ بھی 170 ہی اس دفعہ نکلا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے جتنے روزے ہیں آج فدیہ دینا کب ہے؟ رمضان شروع میں دے دیں آپ کی مرضی، درمیان میں دے دیں آپ کی مرضی، رمضان گزار کے دے دیں آپ کی مرضی، اچھا 3 بندوں کو دے دیں وہ آپ کی مرضی، 10 کو دے دو وہ آپ کی مرضی، ایک ہی کو دے دو تو آپ کی مرضی۔ میں مشورہ یہ دوں گا کہ رمضان سے پہلے دے اور ایک ہی کو دے، تاکہ شروع رمضان میں دے دے، ایک ہی کو دے دے تاکہ اس بیچارے کا کام بن جائے، وہ تاکہ عید کی خوشیوں میں برابر کا شامل ہو جائے، اپنے لیے بھی کپڑے وغیرہ اس نے لینے ہیں، بچوں کے لیے بھی لینے ہیں، تو تاکہ وہ لے لے۔ یہ فدیہ میں نے گزارش کیا ہے آپ کے سامنے، فدیہ مکمل ہوا۔ اور ایک اور بھی ذہن میں رکھ لیں، اور یہ بھی میں نے پوری زندگی ہو گئی ہے، اتنی زندگی ہو گئی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں، کیا کہ نماز کا کوئی فدیہ دے رہا ہے، کبھی نہیں سنا۔ دیکھے میں نے بڑی بڑی دیکھی ہیں، 22 دیکھے فوتگی پہ لگتی ہوئی دیکھی ہیں، اور میں نے بکروں کی بھی دیکھی ہیں اور تتر بٹیر کی بھی دیکھی ہیں فوتگی پہ، لیکن یہ ہے کہ نمازوں کا فدیہ دیتے ہوئے میں نے اولاد کو یا ماں باپ کو اولاد کا فدیہ دیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ فلاں بندے نے اپنے باپ کی 20 سال کی نمازیں تھیں اس کا فدیہ دیا ہے، میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہو پتہ نہیں۔ بہرحال نماز کا فدیہ بھی فی نماز جو نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، پہلے پڑھتا تھا بعد میں نہیں پڑھ سکتا، 10 دن نہیں پڑھی، 20 دن نہیں پڑھی، 20 سال نہیں پڑھی، اس کا بھی فدیہ یہی ہے، اس کا بھی فدیہ یہی ہے۔ اور یہ والے جو طریقہ کار ہے نا یہ بھی اپنانا چاہیے، یہ لوگ ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم رشتہ داروں میں ناک رکھنے کے لیے دیگیں چڑھا دیتے ہیں، فوتگی والے دن چڑھتی ہیں قبلہ، پھر گلے والے دن چڑھتی ہیں، پھر نامے والے دن چڑھتی ہیں، پھر 40ویں والے دن چڑھتی ہیں، 20ویں والے دن بھی چڑھتی ہیں، مہینہ پورا ہو پھر چڑھتی ہیں، پھر 40ویں بھی چڑھتی ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد پھر سال کے بعد پھر چڑھتی ہیں۔ میرے خیال میں آدھی نمازوں کا فدیہ تو ہو ہی جائے گا، کیا خیال ہے؟ خیال آپ دیکھیں جو مسئلہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا نا وہ کرنا چاہیے نا۔ اب دیکھو کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ قاری تو نے اپنے باپ کے فوتگی پر کتنی دیگیں دی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ باپ کا فدیہ تو صاحب حیثیت تھا، دیا تھا، باپ کو چھڑا سکتا تھا تو نے نہیں چھڑایا، تو نے باپ کو قیدی ہی رکھا نا، پڑھا لکھا تھا یار تو خیال کرتا، نہیں سمجھ آئی، لہذا کوشش فرمایا کریں۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ فدیے والا مسئلہ حل ہو گیا، جو بندہ بیمار ہے اور ڈاکٹر صاحبان نے کہہ دیا ہے یا عام طبیعت اس کی ہے، اس کا تجربہ ہے، خود عقل مند پڑھا لکھا آدمی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ پھر فدیہ دے گا، فی فدیہ 170 روپیہ فی روزہ، مہینے کا حساب لگا کے اکٹھا دے گا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اور فطرانہ بھی اس دفعہ 170 ہی ہے اور یہی کوشش کیجیے گا۔ اور فطرانہ کب تک کس کس کا دینا ہے؟ بچی ملنے کے لیے آئی، اس کے ہاں بیٹا ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہی ہے، اس کا بھی فطرانہ دینا ہے، اس کا بھی فطرانہ دینا ہے۔ ہاں یہ کوشش کریں گے۔ کوئی مہمان آیا ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کا بھی فطرانہ دینا ہے۔ یہ بات ہے کہ مسئلہ پورا کلیئر ہو جائے، اس لیے میں نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب ہے کفارہ، روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی یہ ہو گئی کہ میں بیوی سے
سے روزے کی حالت میں ملاقات کر بیٹھا، روزہ رکھا ہوا تھا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے لگاتار بغیر ناغے کے 59 رکھ لیے، ناغا ہو گیا شروع سے، پھر یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، وہ جو خاص دن ہوتے ہیں ان میں چھوٹ ہے، باقی وہ جیسی دن پاک ہو جائے گی اور آگے سے پھر کنٹینیو اپنی گنتی پوری کرے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 روزے لگاتار رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جائے۔ یہ تو وہ کریم بارگاہ ہے نا، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سونے کی انگوٹھی پہن کے نہ گھوم رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اے برہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوستوں نے، یاروں نے، وہ سونا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے مردوں کو، تو پہن پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت آیا، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ساری چیزیں اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی، یہ ایک انگوٹھی بچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کی طرف دیکھا، یوں نگاہ اٹھائی، پھر نیچے کر لی، پھر نگاہ اٹھائی، پھر نیچے کر لی، پھر نگاہ اٹھائی اور پھر نیچے کر لی۔ جب 3 دفعہ ہو گیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کلائی پکڑی اور انگوٹھی پہنا دی اور فرمایا کیا یاد ملے گا؟ اور تم کہتے ہو کہ تو سونا پائی پھرتا ہے، مجھے اللہ کے نبی نے پہنایا ہے، جس کو اللہ اس کا رسول پہنا دے اسے کون منع کر سکتا ہے؟ میں یہ نہیں اتاروں گا جو مرضی ہو جائے۔ اللہ کا نبی تو با اختیار ہے نا، جس کے لیے چاہے۔ اللہ پر میں نے یہ مثال دی ہے برکت کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ 60 روزے لگاتار رکھ سکتا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، بیٹھے ہی طرح تو کوئی شخص آ گیا، وہ کھجورے لے آیا، 1 من 2 من کھجورے لے آیا، 1 ٹوکرا لے آیا اور آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریبوں میں تقسیم کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ جا یہ اٹھا ٹوکرا اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اس نے ٹوکرا اٹھایا، ٹوکرا اٹھا کر پھر دیکھ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بات رہ گئی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی گزارش تھی، جہاں تک میری معلومات ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، مدینے پورے شہر میں مجھ سے زیادہ غریب بندہ کوئی نہیں ہے۔ حدیث کی لفظ ہے فضحک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نواجس، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور یہ والے دانت میں، یہ والے پیچھے والے، یہ والے نظر آنے لگے۔ آپ نے نہیں اس کی گفتگو سن کے آپ مسکرائے، یعنی اس کی بات سن کے مسکرائے اور اتنا کرم آیا اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر لے جاؤ، خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ وہ تو خوش قسمت تھے نا، صاحب شریعت کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے لیے اصول لکھا لکھایا ہے، آپ کے لیے بھی لکھا لکھایا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا ہے، روزہ ٹوٹ جائے۔ یہی میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ لگاتار 60 روزے جو کون رکھے گا؟ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لہذا یا تو لگاتار روزہ رکھنے والے رکھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھ سکتے، ہمت والے لوگ اب بھی موجود ہیں اور رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے۔ اگر کوئی فرد نہیں رکھ رہا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو اعلیٰ قسم کا کھانا کھلائے گا تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ 2 مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سمجھ میں اگر نہیں بھی آئی تو آپ دوبارہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ آخری دفعہ ہے اور اس کے بعد اب یہ مسئلہ نہیں، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی، بات ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ
خود بھی اکثر مرتبہ نا یہاں کافی لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اور یہ مسئلہ ایک باجی گھر میں آئی تو انہوں نے نا گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ باجی کل آئیں گی تو وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا پھر میں یہ درس کیوں نہ دے دوں تاکہ باجی کو تم بتا دینا تو باجوں کو میں بتا دیتا ہوں، تو لہٰذا یہ مسئلہ تھا کہ گھر گھر پہنچ جائے۔ اکثر مرتبہ نا ہم کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور شریعت مطہرہ میں کوتاہی اور سستی اور غفلت اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں فرماتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی لا